الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ الدرس الخامس عشر، 15واں سبق، التحلی بالاخلاق المشروعتی۔ التحلی مزین ہونا یا اختیار کر لینا، بالاخلاق المشروعتی مشروع اخلاق کو، لکل مسلم جو ہر مسلمان کے لیے مشروع ہیں، ان اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرنا جو ہر مسلمان کے لیے مشروع ہیں، شریعت اسلامیہ نے جن اخلاق کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ومنہا، اور ان اخلاق میں سے، ہم پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ ومنہا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سبق میں یہ چیز پوری ذکر نہیں کی جائے گی، بلکہ اس میں سے چند اہم چیزیں بیان کر دی جائیں گی۔ شریعت اسلامیہ نے جو اخلاق حسنہ بیان کیے ہیں بہت سے ہیں۔ شریعت نے اخلاق حسنہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اپنے اخلاق حسنہ کی وجہ سے روزے دار اور رات کو قیام کرنے والے بندے کے اجر کو پا لیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے جو وزنی چیز ہوگی نامہ اعمال میں، میزان میں، وہ آپ کے اخلاق حسنہ ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میری ذمہ داری یہ لگائی گئی، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، تاکہ میں اچھے اخلاق کو ان کی پیک پہ پہنچا دوں، عروج پہ پہنچا دوں۔ تو یہاں شیخ ابن باز رحمہ اللہ چند اخلاق حسنہ پیش کر رہے ہیں۔ الصدق، پہلا جو اخلاق حسنہ ہے وہ ہے الصدق، سچائی۔ سچائی یہ ہے کہ انسان جو بول رہا ہے وہی بات اس کے دل میں ہو۔ اگر دل میں برائی ہے، منہ سے اچھائی بول رہا ہے تو بھی جھوٹ بول رہا ہے، دل میں اچھائی ہے منہ سے برا بول رہا ہے تو بھی جھوٹ ہے۔ صدق یہ ہے کہ آپ کی زبان اور دل میں مطابقت ہو۔ والامانت، اور امانت داری، دیانت داری، آپ کے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی گئی، جو کام آپ کو دیا گیا، جو امانت آپ کو دی گئی، وہ کما حق ہو ادا کر دیں۔ والعفاف، اور پاک دامنی، آپ عزت دار ہوں، پاک دامن ہوں، آپ مرد ہوں یا عورت، دونوں صورتوں میں پاک دامنی اختیار کریں۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ عورت کی طرف سے کوئی گڑبڑ ہو تو اسے تو بلیم کیا جاتا ہے، برا تصور کیا جاتا ہے، لیکن مرد کی طرف سے ہونے والے کاموں کو برا تصور نہیں کیا جاتا۔ مرد کا کوئی افیئر چل رہا ہے، کہیں اس کا ناجائز تعلق ہے، تو اس کو بڑے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیا جاتا ہے، حالانکہ دونوں طرف ہی گناہ ہے۔ والحیاء، اور حیا، شرم و حیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حیا ہے یہ ایمان کا ایک شعبہ اور ایک حصہ ہے۔ والشجاعت، اور بہادری، بہادری اچھے کام کے لیے، آپ حق پہ ہیں آپ ڈٹ کے کھڑے رہیں، آپ باطل پہ ہیں تو وہاں ڈٹ جانا، وہاں ضد کرنا، اپنی بات پہ اڑ جانا، یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ بہادری تب ہے جب آپ حق پہ کھڑے ہوں اور برداشت کریں، وہاں آپ رکیں، لوگوں کی طرف سے آنے والی جو ملامت ہے اس کو برداشت کریں، تو یہ بہادری ہے۔ والکرم، اور سخاوت، آپ اللہ کے لیے دینے والے ہوں۔ والوفاء، اور وفاداری، آپ نے جو وعدہ کیا ہے، جو عہد کیا اسے پورا کریں۔ والنزاہت، اور پاک ہونا، دور رہنا، عن کلی، ہر اس چیز سے، ما حرم اللہ، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے حرام کی ہے۔ وحسن الجواری، اور اچھا پڑوس، آپ کسی کے پڑوسی ہیں، آپ اس کے لیے اچھا پڑوسی ثابت ہوں، یہ بھی آپ کے اخلاق حسنہ کی دلیل ہے۔ ومساعدت، اور مدد کرنا، ذوی الحاجتی، ضرورت مندوں کی، یہ ذو کی جمع ہے، ذو والا اور ذوی والے، ذوی الحاجتی ضرورت والوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، حسب الطاقتی، جتنی اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دی ہے اپنی طاقت کے مطابق۔ بعض اوقات لوگوں کے ایسے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جو آپ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن ان لوگوں کی شاید بعض اوقات وہ زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا وہ کام ہو جائے۔ تو اس طرح کا کوئی کام اگر کسی کا ہے، جتنا آپ کے اختیار میں ہے، کہیں آپ کسی کے اچھے کام کے لیے سفارش کر سکتے ہیں، کہیں آپ کسی کا کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں تو وہ کر گزرنا چاہیے۔ وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ بھی، من الاخلاق التی، وہ اخلاق
التی دل الکتاب، جن پر دلالت کی ہے کتاب نے یعنی قرآن مجید نے، او السنت یا سنت نبوی نے، اعلی شرعیتها ان کے مشروع ہونے پر. یعنی یہ جو اخلاق حسنہ یہاں بیان ہوئے ان کی بھی مسلمان کو پابندی کرنی چاہیے، اور ان کے علاوہ جو اخلاق کتاب و سنت سے ثابت ہوتے ہیں جن کی مشروعیت پر کتاب و سنت میں کوئی دلیل موجود ہے ان کو بھی مسلمان کو اختیار کرنا چاہیے. یہ لفظ اخلاق ہے، ہم عموماً اس کو اخلاق بول جاتے ہیں، اخلاق بولنا غلط ہے. اخلاق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بوسیدہ ہو کے پھٹنے والی ہو جانا. جیسے کپڑا ہے انتہائی پرانا ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا اور وہ پھٹنے والا ہے، اس کو کہیں گے کہ کپڑے کا اخلاق ہو گیا، کپڑا انتہائی بوسیدہ اور پرانا ہو گیا. یہ لفظ اخلاق ہے جو خلق کی جمع ہے. خلق ہوتا ہے کسی کی رویے میں جو اس کی حالت ہے، جس طرح وہ لین دین کرتا ہے، جس طرح وہ لوگوں سے ڈیلنگ کرتا ہے، یہ انسان کا خلق ہوتا ہے. اور خلق کی جمع لفظ اخلاق ہے، اس لیے اس کو اخلاق ہی بولنا چاہیے، اخلاق نہیں بولنا چاہیے. الدرس السادس عشر، 16واں سبق، التأدب بالآداب الاسلامیتی، التأدب ادب اختیار کرنا، بالآداب الاسلامیتی اسلامی آداب کے ساتھ، اسلامی آداب اختیار کرنا. شریعت اسلامیہ نے زندگی میں رہنے سہنے کے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کے، کھانے پینے کے، سونے جاگنے کے، کہیں آنے جانے کے، سفر کے، شریعت اسلامیہ نے بہت سے آداب بتائے ہیں. شریعت اسلامیہ نہ تو صرف کوئی اذکار کا مجموعہ ہے، نہ صرف کوئی حدود کا مجموعہ ہے، بلکہ شریعت زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے. حتیٰ کہ ایک یہودی نے ایک صحابی کو اپنی طرف سے ٹونٹ کرنے کی کوشش کی، اسے جگت لگانے کی کوشش کی کہ تمہارا نبی تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے، حتیٰ کہ اس نے تمہیں بیٹ کرنا بھی سکھایا ہے. اس نے پخانہ کرنے کو بیٹ کرنا کہا کہ جیسے جانور بیٹ کرتے ہیں ویسے تمہارے نبی نے تمہیں یہ بھی سکھایا ہے. تو صحابی نے کوئی وہاں شرمندگی محسوس نہیں کی، بلکہ انہوں نے کھلے دل سے کہا کہ ہاں ہمارے پیغمبر نے ہمیں پیشاب اور پخانے کے آداب بھی سکھائے ہیں. اور پھر صحابی نے بتایا کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا کچھ ہمیں سکھایا ہے. تو اسلام، شریعت اسلامیہ ہمیں ہر چیز کے حوالے سے رہنمائی کرتی ہے. ان میں سے چند آداب شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے یہاں بیان کیے ہیں. ومنہا، اور ان اسلامی آداب میں سے یہ آداب ہیں، السلام، سلام کہنا، ایک دوسرے کو سلام کہتے رہنا جب بھی آپ ملیں، یہ مسلمان کا حق ہے اور اسلام کا ایک شعار ہے. والبشاشۃ، اور خندہ پیشانی کے ساتھ رہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف، کسی بھی نیکی کو برا ہلکا نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، آپ اپنے بھائی کو کھلے چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے مل لیں، یہ بھی ایسی نیکی ہے کہ اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. ایسے ہر وقت جلے بھنے رہنا، پیشانی پہ بل پڑے ہوئے ہیں، جیسے کوئی چیز کڑوی چیز چبائے جا رہا ہے انسان، اس طرح کی سچویشن میں نہیں رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کے ہنستے نہیں تھے، لیکن آپ کے چہرے پہ ہلکی ہلکی مسکراہٹ رہتی تھی. انسان آپ کو دیکھے، اس کا آپ کی طرف دل مائل ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کے چہرے پہ اتنے بل پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کے اپنے بچے بیوی وہ بھی آپ سے ڈرتے رہیں. والبشاشۃ، اور خندہ پیشانی. والاکل بالیمینی، اور والاکل، اور کھانا، بالیمینی دائیں ہاتھ سے. والشرب، اور پینا، بہا دائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے کھانا پینا. والتسمیۃ، اور بسم اللہ پڑھنا. عند الابتداء، کسی چیز کی ابتدا کرتے وقت، آپ کو کھانا کھانے لگے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. والحمد، اور الحمدللہ کہنا. عن الفراغی، کھانے سے فارغ ہو کر. والحمد، اور الحمدللہ کہنا. بعد العطاسی، چھینک لینے کے بعد، چھینک لینے کے بعد الحمدللہ کہنا، یہ بھی اسلامی ادب ہے. وتشمیت العاطسی، اور چھینک لینے والے کا جواب دینا. اذا حمد اللہ، جب وہ چھینک لینے کے بعد الحمدللہ کہے. اگر کسی کو چھینک آئی ہے تو وہ الحمدللہ کہے، اور جو اسے سن رہا ہے وہ اسے یرحمک اللہ کہے. اور اسلام نے پھر ایک اور دعا سکھائی کہ جب آپ نے اسے یرحمک اللہ کہا ہے، پھر اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے، کہ اللہ
آپ کو ہدایت دے اور آپ کے حالات بہتر کر دے۔ یہاں ایک اور دعا بھی ثابت ہے، یغفر اللہ لنا ولکم، کہ آپ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کی جگہ پہ یغفر اللہ لنا ولکم کہیں کہ اللہ آپ کو بھی معاف کر دے اور ہمیں بھی معاف کر دے۔ یہ دعا آپ تب دیں گے جب چھینک لینے والا چھینک لینے کے بعد الحمدللہ کہے۔ اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو آپ اسے یرحمک اللہ نہیں کہیں گے۔ ہاں، آپ اسے یاد کروا سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہاں پہ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ وعیادت المریضی، اور مریض کی عیادت کرنا یہ بھی مسلمان کا ایک اسلامی ادب ہے۔ واتباع الجنائزی، اور جنازے کے پیچھے جانا، للصلاۃ، اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، والدفنی، اور اسے دفن کرنے کے لیے، والآداب الشرعیۃ، اور وہ تمام شرعی آداب، عند دخول المسجد، مسجد میں داخل ہوتے وقت، او المنزلی، یا گھر میں داخل ہوتے وقت، والخروج منہما، اور ان دونوں سے نکلتے وقت۔ گھر میں اور مسجد میں جاتے وقت اور وہاں سے نکلتے وقت شریعت اسلامیہ نے جو آداب بتائے ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتایا ہے کہ مسجد میں جاتے وقت دایاں پاؤں اندر رکھیں اور دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے نکلنے لگے ہیں تو اللہم انی اسألک من فضلک، اور گھر میں آپ جا رہے ہیں تو دعا پڑھیں، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ اسی طرح جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، یہ پڑھیں۔ وعند السفر، اور سفر کرتے وقت شریعت اسلامیہ نے سفر کرتے وقت کچھ آداب سکھائے ہیں۔ بلا وجہ سفر نہ کریں۔ سفر آپ کرنے لگے ہیں، آپ کا مقصد پورا ہوگا سفر کا تو جلدی گھر واپس چلے جائیں۔ گھر آپ واپس گئے ہیں، سب سے پہلے مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز ادا کریں۔ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی دعا الگ بتائی ہے، سواری کی دعا الگ بتائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے آداب ثابت ہیں ان سب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ ومع الوالدین، اور والدین کے ساتھ ڈیلنگ کے جو آداب شریعت نے بتائے ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔ والاقاربی، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جس طرح ڈیلنگ کرنی ہے، جو سلوک کرنا ہے اس حوالے سے جو شریعت نے بتایا اس کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ والجیرانی، اور پڑوسیوں کے ساتھ شریعت نے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اسے ملحوظ خاطر رکھیں۔ والکباری، اور بڑوں کا ادب کرنے کا شریعت نے حکم دیا۔ والصغاری، اور چھوٹوں کے ساتھ جو سلوک کرنے کا شریعت نے حکم دیا۔ والتہنیۃ بالمولودی، اور تہنیہ مبارکباد دینا، بالمولودی بچے کی، نیا بچہ پیدا ہوا ہے اس کی کسی کو مبارکباد دینا۔ والتبریک، اور برکت کی دعا کرنا یا مبارکباد دینا۔ بالزواجی، شادی کی، کسی کی شادی ہوئی ہے اسے دعا دیں، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ بچے کی دعا دینے کے حوالے سے رسول اللہ سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دعا ثابت ہے کہ وہ کسی بچے کی اطلاع انہیں ملتی تو وہ کہتے تھے کہ اللہ اس بچے کو آپ کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے مفید بنا دے۔ بچے پیدا ہونے کے حوالے سے ایک دعا بیان کی جاتی ہے، بارک اللہ لک فی الموہوب لک و شکرت الواہب و بلغ اشدہ و رزقت برا۔ یہ دعا رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، یہ شاید کسی تابعی سے ثابت ہے۔ تو برحال اس طرح کی یا کوئی بھی دعا بچے کی مبارکباد کے طور پہ کہی جا سکتی ہے جب تک آپ یہ دعویٰ نہ کریں کہ یہ رسول اللہ سے ثابت ہے۔ یہ جو شادی کی دعا ہے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، یہ رسول اللہ سے ثابت ہے۔ والتعزیۃ، اور تعزیت کرنا، تسلی دینا، فی المصابی مصیبت زدہ شخص کو، کسی پہ کوئی مصیبت آ گئی، کسی کا کوئی فوت ہو گیا، کوئی اس کا مالی جانی نقصان ہو گیا تو اس کی تعزیت کرنا، اس کے ساتھ تعزیت کرنا، اس کو تسلی دینا، یہ بھی شرعی اور اسلامی ادب ہے۔ وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ بھی من الآداب الاسلامیتی، اسلامی آداب، فی اللبس لباس پہننے میں، والخلع
اور لباس اتارنے میں، والانتعالی اور جوتا پہننے میں، لباس پہننے کے حوالے سے، لباس اتارنے کے حوالے سے، جوتا پہننے اور جوتا اتارنے کے حوالے سے جو آداب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا بیٹھ کے پہنتے تھے، دایاں پاؤں پہلے پہنتے تھے، بایاں بعد میں پہنتے تھے، اتارتے ہوئے بایاں پہلے اتارتے، دایاں بعد میں اتارتے، لباس آپ نے اچھا پہننا ہے اس کے لیے دعا کر دیں، کسی کو آپ نے نیا لباس پہنے ہوئے دیکھا اس کے لیے دعا کر دیں۔ تو جتنے آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان سب کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگلے صفحے پہ، صفحہ نمبر 22 پہ اگلا سبق ہے الدرس السابع عشر، 17واں سبق، التحذیر، ڈرانا، من الشرکی، شرک سے، و انواع المعاصی، اور گناہوں کی مختلف اقسام سے۔ الحذر، ڈرنا، و تحذیر، اور ڈرانا، مسلمان کو دونوں کام کرنے چاہیے، ڈرنا بھی چاہیے، و تحذیر، اور ڈرانا بھی چاہیے، خود بھی احتیاط کرنی چاہیے، لوگوں کو بھی متنبع کرنا چاہیے، من الشرکی، شرک سے، و انواع المعاصی، اور گناہوں کی مختلف اقسام سے۔ بندے کو یہ چاہیے کہ خود بھی شرک سے بچے اور گناہوں سے بچے، اور دوسروں کو بھی شرک سے بھی بچانے کی کوشش کرے، انہیں تنبیہ کرے، انہیں بچائے، ڈرائے، اور دوسرے جو گناہ ہیں ان سے بھی لوگوں کو تنبیہ کرتا رہے۔ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے بچنا چاہیے؟ وَمِنْهَا، اور ان گناہوں میں سے ہے السبع الموبقات، وہ 7 گناہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک کرنے والے گناہ قرار دیا۔ موبقات، ہلاک کرنے والے، السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہ، الموبقات یعنی المہلکات، ہلاک کرنے والے۔ وہی کون کون سے ہیں؟ وہی اور وہ گناہ ہیں الشرک باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، اور جادو، وقتل النفس، اور اس نفس کو قتل کر دینا، التی، جس کو حرم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جس کو باحرمت بنایا ہے، جسے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کہا ہے، الا بالحق، مگر کسی حق کے ساتھ۔ کسی مسلمان کی جان معصوم ہے، ہر مسلمان کی جان معصوم ہے، اسے قتل نہیں کیا جا سکتا سوائے 3 صورتوں کے، کوئی دین سے مرتد ہو جائے، یا شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے، یا وہ کسی کو قتل کر دے، تو ان 3 صورتوں میں حکومت اسے قتل کر سکتی ہے۔ وہاں بھی عوام اٹھ کے خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے قتل نہیں کرے گی، کوئی مرتد ہو گیا تو عوام قتل نہیں کرے گی، حکومت قتل کرے گی۔ کسی نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کر لیا تو لوگ پکڑ کے اسے نہیں مار دیں گے، بلکہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ حد نافذ کرے۔ کسی نے کوئی قتل کیا ہے تو بھی یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قصاصاً قتل کرے، لوگ خود سے نہیں کرنا شروع کر دیں گے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا، وَالتَّوَلِّي، اور پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، یوم الزحف، لڑائی والے دن، جب کفار سے جنگ ہو رہی ہو تو میدان جنگ سے بھاگ جانا، یہ بھی مہلک اور کبیرہ گناہ ہے۔ وقذف المحصنات، وقذف اور بہتان لگانا، المحصنات پاک دامن عورتوں پر، الغافلاتی بھولی بھالی جنہیں ایسی چیزوں کا پتہ ہی نہیں، المؤمناتی مومن بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، ہلاک کرنے والا۔ ومنہا، اور ان گناہوں میں سے ہیں عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، وقطیعۃ الرحم، اور قطع رحمی کرنا، رشتہ داریاں توڑنا، وشہادۃ الزور، اور جھوٹی گواہی دینا، والایمان، اور قسمیں اٹھانا، الکاذبہ جھوٹی، وایذاء الجاری، اور پڑوسی کو تکلیف پہنچانا، وظلم الناس، اور لوگوں پر ظلم کرنا، فی الدماء، خون کے معاملے میں لوگوں کو بلا وجہ قتل کرتے پھرنا، والاموال، اور لوگوں کے مال کے بارے میں لوگوں پہ ظلم کرنا، والاعراض، اور لوگوں کی عزتوں کے معاملے میں ان پہ ظلم کرنا، وشرب المسکری، اور نشہ آور چیز پینا،
لعب القماری اور جوا کھیلنا، اور قمار سے مراد کیا ہے؟ وہو المیسر، جوئے کو یہ قمار بولا جاتا ہے، والغیبت اور کسی کی غیبت کرنا، والنمیمت اور کسی کی چغلی کرنا۔ غیبت اور نمیمہ میں فرق ہوتا ہے۔ غیبت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کی وہ برائی لوگوں کے سامنے رکھیں جو آپ پسند نہیں کرتے، کہ اس کے سامنے جا کے رکھیں، اس بندے میں وہ برائی موجود ہے لیکن آپ اس کی موجودگی کی بجائے، اس کی موجودگی میں وہ بات کرنے کی بجائے اس کی عدم موجودگی میں لوگوں کے سامنے وہ بات رکھتے ہیں، اور اسے پتہ چلتا ہے تو اسے اس چیز کی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ نے میری برائی لوگوں کے سامنے کیوں رکھی۔ یہ غیبت ہے۔ اور نمیمہ یہ ہوتی ہے کہ آپ صرف فساد پھیلانے کے لیے ایسے کوئی نہ کوئی بات کر دیں، آپ کا مقصد فساد پھیلانا ہے، کچھ اچھی بات بھی آپ کر رہے ہیں تو مقصد صرف لوگوں کو اس کی بات بتانا نہیں بلکہ فساد پھیلانا مقصود ہوتا ہے، اس کو نمیمہ یا چغلی کہتے ہیں۔ بغیر ذالکا، اور اس کے علاوہ بھی، مما وہ تمام چیزیں جن سے نہ اللہ سبحانہ و تعالی نے منع کیا ہے، عنہ اس سے، او رسولہ یا اللہ سبحانہ و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سارے گناہ ایسے ہیں جن سے انسان کو بچنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرتے ہوئے خود بھی یہ گناہ چھوڑ دینے چاہیے، اور لوگوں کو بھی اس بات کا قائل کرنا چاہیے، لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے سارے گناہ چھوڑ دیں۔ اگلا سبق ہے الدرس الثامن عشر، 18واں سبق۔ یہ اس کتاب کا آخری سبق ہے، 9 صفحات پہ مشتمل ہے، کافی لمبا سبق ہے، ہم کوشش کریں گے کہ یہ 3 دن میں مکمل ہو جائے۔ الدرس الثامن عشر، 18واں سبق، تجہیز المیتی، میت کو تیار کرنا، والصلاۃ علیہ اور اس کی نماز جنازہ پڑھنا، ودفنہ اور اسے دفن کرنا، والیک اور لیجئے تفصیل ذالک، والیک تفصیل ذالک اس کی تفصیل لیجئے۔ اولا سب سے پہلے، یشرع مشروع ہے، تلقین المحتضری اس بندے کو تلقین کرنا، المحتضر جو قریب المرگ ہے، جس کی موت آ چکی ہے، موت کی علامات ظاہر ہو چکی ہیں، اسے تلقین کرنا مشروع ہے۔ کس چیز کی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی، لقول النبی جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے آپ نے فرمایا ہے، لقینو تم تلقین کرو، موتاکم اپنے مرنے والوں کو، یعنی جو قریب المرگ ہیں، جن کے بارے میں نظر آ رہا ہے کہ یہ فوت ہونے والے ہیں، انہیں تلقین کرو، انہیں کہہ کے پڑھاؤ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے ہاں یہ معروف ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جو فوت ہونے لگا ہے اسے کہو نہیں کہ کلمہ پڑھو، اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھنا شروع کر دو، وہ خود پڑھ لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقنوا موتاکم، جو قریب المرگ ہیں انہیں تلقین کرو، انہیں کہہ کے پڑھاؤ، سختی کے ساتھ نہیں، نرمی اور پیار کے ساتھ انہیں پڑھائیں، لیکن انہیں کہہ کے پڑھائیں، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کی بات لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو جو بندہ آپ کے سامنے فوت ہو رہا ہے، کوشش کریں کہ اسے تلقین کریں، اسے کہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، فی صحیحہ اپنی صحیح مسلم میں، والمراد بالموتى، اور اس میں رسول اللہ نے جو فرمایا نا لقنوا موتاکم، اپنے مردوں کو تلقین کرو، تو یہاں مردوں سے مراد کیا ہے؟ فی ھذا الحدیث، اس حدیث میں، المحتضرون وہ لوگ ہیں جو قریب المرگ ہیں، جن کی موت آ چکی ہے، جن کی جو موت کو سامنے دیکھ رہے ہیں، جن پہ موت کی علامات ظاہر ہو چکی ہیں، اور وہ یہاں مراد ہیں المحتضرون۔ وہم اور محتضرون کون ہوتے ہیں؟ من ظہرت وہ لوگ، ظہرت علیہم جن پر ظاہر ہو چکی ہوں، امارات الموتی موت کی علامات، جن لوگوں پہ موت کی علامات ظاہر ہو چکی ہوں انہیں تلقین کرنی چاہیے کلمہ کی۔ یہ بزرگ جو ہوتے ہیں انہیں کچھ اندازہ ہو جاتا ہے
کہ فلاں بندے کی موت آنے والی ہے. بعض اوقات لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بندہ آج کا دن یا آج کی رات نہیں نکالے گا. وہ بزرگوں میں کچھ نشانیاں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ کسی کا ناک کہتے ہیں مڑ جاتا ہے، یا چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے. داڑھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ درمیان سے کٹ سا لگ جاتا ہے. بہرحال یہ سارے بزرگوں کی اپنی بنائی ہوئی علامات ہیں جو شاید تجربے کی بیس پہ ہیں. شریعت میں ایسی کوئی چیز صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے. شریعت بس یہی کہتی ہے جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ فوت ہونے والا ہے اسے کلمے کی تلقین کرنی چاہیے، اسے کلمہ پڑھانا چاہیے، کیونکہ من کان آخر کلامی ہی لا الہ الا اللہ، جو جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں چلا جائے گا. ایک بندے کو آپ نے کلمہ پڑھایا، بعد میں اس نے کوئی اور بات کر دی تو پھر کوشش کریں کہ اسے دوبارہ کلمہ پڑھا دیں تاکہ وہ اس کی جو آخری بات دنیا میں ہو وہ لا الہ الا اللہ ہو. یہ پہلی بات انہوں نے کر دی. دوسری بات ثانیاً، دوسری بات اذا تیقنا، جب یقین ہو جائے موتہ، اس کی موت کا، جب کنفرم ہو گیا کہ بندہ فوت ہو گیا ہے، اغمضت، بند کر دی جائیں گی، عیناہ، اس کی آنکھیں، اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں، وشدہ، اور باندھ دیا جائے، لحیاہ، اس کے دونوں جبڑوں کو. جبڑا اس ہڈی کو کہتے ہیں جس کے اوپر داڑھی اگتی ہے. اللہ اکبر، چہرے کے دونوں طرف کی جو بڑی ہڈی ہے. تو شد لحیاہ، اس کے جبڑے باندھ دیے جائیں، لورود سنتی، سنت کے وارد ہونے کی وجہ سے، بذالکا، اس کے ساتھ. سنت میں یہ چیزیں ثابت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا جس کی روح پرواز کر گئی تھی، اس کی آنکھیں کھلی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کے اس کی آنکھیں بند کر دیں. اور ایک بندے کا منہ کھلا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جبڑا بندوا دیا تاکہ اس کا منہ بند رہے اور اس کی حیت جو ہے وہ بری نہ لگے. اگر خود بخود کسی کی آنکھیں بند ہو گئیں اور خود بخود اس کا چہرہ بند ہو گیا پھر اسے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کھلا ہے تو اسے باندھ دیا جائے گا. ثالثاً، تیسری چیز، یجب، واجب ہے، غسل المیتی، میت کو غسل دینا، المسلمی، مسلمان کو، مسلمان میت کو غسل دینا واجب ہے، فرض ہے. الا، مگر، ایک صورت ایسی ہے جس میں مسلمان میت کو غسل نہیں دیا جائے گا، ان یکونا، کہ وہ میت ہو شہیدن، شہید، وہ شہید ہو گیا ہو، ماتا، جو مرا ہو، فی المعرکتی، مارکے میں. شہادت کی اور قسمیں بھی ہیں. آگ میں جل گیا، رسول اللہ نے اس کو بھی شہید قرار دیا. کوئی پانی میں ڈوب کے مر گیا، اسے بھی شہید قرار دیا. عورت زچگی کے دوران مر جائے، اسے بھی شہید قرار دیا. پیٹ کی کسی بیماری کی وجہ سے مر جائے، اسے بھی شہید قرار دیا. کوئی کسی چیز کے نیچے دب کے مر جائے، اسے بھی شہید قرار دیا. لیکن ان سب شہیدوں کو غسل بھی دیا جائے گا اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. الا ان یکون شہیدن، مگر اگر کوئی شہید ہو، مات فی المعرکتی، جو مارکے میں دوران جنگ مر جائے، فانہ لا یغسل، اسے غسل بھی نہیں دیا جائے گا، ولا یصلی علیہ، اور اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ یدفن، اسے دفن کر دیا جائے گا، فی ثیابہ، اسی کے کپڑوں میں، جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے اسے کفن بھی نہیں دیا جائے گا، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، غسل بھی نہیں دیا جائے گا. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لم یغسل، آپ نے غسل نہیں دیا، قتل احد، احد کے مقتولوں کو، جو صحابہ کرام احد میں شہید ہوئے، آپ نے انہیں غسل نہیں دیا. ولم یصلی علیہم، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. یہ یصلی لکھا ہوا ہے، یہ لام کے بعد جو یا ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، لم کی وجہ سے یہ یا گر جانی تھی، یہ غلط لکھا ہوا ہے. ولم یصلی علیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی.